الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی ذات تک رسائی کے لیے اپنے بندوں کو ایک زبردست گر اور زبردست تدبیر اور زبردست نسخہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور حق تعالیٰ تک رسائی منزل کے متمنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے اپنے قلب و جاں کو مشرف کرنا چاہتے ہیں اور نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کا ارادہ رکھتے ہیں اور بندگی پر اپنے اللہ کی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں، اپنے غلاموں کو اپنی دوستی کا تاج عنایت فرمانے کے لیے اور ولی اللہ بنانے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان نسخہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے والذین جاہدوا فینا، اس میں ایک ایک لفظ کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ جاہدو کے معنی مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر مجاہدہ کیے ہوئے کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا، بغیر مجاہدے کے کوئی خدا والا اور ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ لہذا مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کی 3 قسمیں ہیں۔ محاربۃ الکفار، کافروں سے جنگ لڑنا۔ نمبر 2 محاربۃ النفس، نفس سے جنگ کرنا۔ نمبر 3 محاربۃ الہوا، نفس کے خواہشات کو دبا لینا۔ تو یہ وہ دونوں تو ایک ہی چیز ہے۔ نفس کی لڑائی میں مقصد ہی وہی ہے کہ خواہشات نفسانیہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوں ان سے جنگ لڑنا ہے۔ لہذا نفس کے حلال تقاضے وہ مستثنا ہو گئے، اس لیے محاربۃ النفس والہوا، اصل میں ہوا جو ہے وہ آپ سے بیان ہے، یعنی نفس کے کون سے تقاضوں کو روکنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ چانچہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کس انداز سے ارشاد پاک ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، نفس کی ان خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ممانعت ہے، ہدایت نہیں اس کے لیے۔ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کی روشنی کو نہیں دیکھتا، اپنے نفس کی خوشی کو دیکھتا کہ میرا نفس خوش ہو جائے گا اس کام سے، تو ایسے شخص کو فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ تو اس آیت سے میرے شیخ مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور منظوری ہو، اس خواہش کو روکنا اور یا اس کا مقابلہ کرنا وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ مثلا ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، آپ پی لیجیے، نفس کی تو خواہش ہے۔ شامی کباب کھانے کو دل چاہتا ہے، کھا لیجیے، اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ مرغ مسلم اڑانے کو دل چاہتا ہے، کھا لیجیے۔ بیوی کو دیکھنا ہے، خوب دیکھیے، مسکرائیے، ہنسیے، سب ثواب ہی ثواب ہے۔
ماں باپ کو دیکھنا ہے، اکرام کے ساتھ جو اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ اگر میں اپنے باپ کو کئی مرتبہ اکرام سے دیکھوں، محبت سے دیکھوں تو کیا ہر دفعہ حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر دفعہ ملے گا، اللہ کے یہاں کیا کمی ہے۔ کعبہ شریف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، چاہے طواف میں کر رہا ہوں۔ ایک حاجی طواف کرتے کرتے تھک گیا، وہ بیٹھا ٹک ٹک دیدم دم میں کشیدم کر رہا ہے، یعنی کعبہ کو دیکھ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ قرآن شریف کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، مسجد کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، العلماء کو عزت و اکرام سے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور جہاں دیکھنے کو منع فرما دیا وہاں مت دیکھیں۔ ان کی منع کی ہوئی چیزوں پر اگر آپ قدم بڑھائیں گے تو چین نہ پائیں گے، یہ آپ سمجھ لیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے وہی خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا عکس ہوتا ہے۔ جو ورضوا عنہ، جو صحابہ کو رضا ملی تو اللہ کے رضا کے صدقے میں ملی۔ جس سے مالک خوش ہوتا ہے اسی کا غلام خوش ہوتا ہے، وہی غلام خوش رہتا ہے جس کا مالک خوش رہتا ہے۔ اور جو مالک سے چھپے چوری چھپے، مالک سے چوری چھپے حرام لذت کو درآمد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، تو ایسا شخص کی خوشی اس کی حلال خوشیوں کو بھی لے جاتی ہے۔ جیسے 10,000 حلال کی کمائی تھی، 1,000 رشوت لے آئے، رات کو چور آیا سب اٹھا لے گئے، ایک بیماری آئی سب ڈاکٹر اٹھا لے گئے، ایکس رے اور خون کا ٹیسٹ اور جاؤ کیا کیا اسپتال میں داخل ہو، آپریشن کرانا پڑا۔ تو حرام جو ہے حلال کو بھی لے جاتا ہے۔ لہذا اپنی چٹنی روٹی، اگر خدا نے گھر میں چٹنی روٹی دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے جس حالت میں خدا نے رکھا ہے اسی حالت میں خوش رہیے، حلال میں۔ اگر خدا نے حلال جتنا دیا اسی پر راضی و خوش رہیے۔ چند چیزیں گنتی کے حرام ہیں، دنیا میں تو زیادہ حلال ہی ہے۔ کوئی کہتا سور کیوں اللہ نے حرام کر دیا، کتا کیوں حرام کر دیا؟ میاں حرام کی تعداد ذرا گن کے بتاؤ اور حلال دیکھو کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہ کیجیے۔ طوطا، مینا، فاختہ، کتنی چیزیں، مرغی اور کتنی چیزیں ایسی ہیں حلال کی، بے شمار چیزیں۔ بکری کا گوشت کھائیے، گائے کا گوشت کھائیے، بکری کھائیے، مرغی کھائیے، فاختہ کھائیے، کبوتر کھائیے، کتنے جانور حلال ہیں۔ چند چیزوں کو لطیفے کی بات یاد آ گئی، مفتی محمود حسن گنگوہی دیوبند کے صدر مفتی نے مجھ سے فرمایا کہ ایک ہندو نے پوچھا، حضرت جا رہے تھے، ایک ہندو نے پوچھا کہ مولوی صاحب بکری کی شکل اور سور کی شکل تو مجھے ایک ہی طرح لگتی ہے، یہ آپ کے اللہ میاں نے سور کو تو حرام کر دیا اور بکری کو حلال کر دیا، یہ کیا بات؟ تو مفتی صاحب کیونکہ بہت پرمذاق آدمی ہے، مذاق میں مسئلہ بتاتے ہیں، کہنے لگے لالا جی اگر تمہاری اماں میری بیوی کی شکل کی ہو جائے تو کیا حلال ہو جائے گی؟ شکل سے یہ دیکھو مالک کا کیا حکم ہے۔ وہیں کہنے لگا آپ کو بڑا کڑوا جواب دیتے ہیں، کہنے لگے تم نے کون سا میٹھا سوال کیا تھا؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب شیطان تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ لوگ حاضر ناظر نہیں مانتے؟ مفتی صاحب نے میں نے فرمایا، مفتی صاحب نے کہ میں نے کہا کہ دیکھو چھچھوندر چھوٹی سی سوراخ سے نالی میں گھس جاتی ہے، 1 انچ اسکوائر میں، آدھے انچ میں بھی شروط کر گھس جاتی ہے، لیکن آپ کے ابا نہیں گھس سکتے اس میں، تو گیا چھچھوندر تمہارے ابا سے افضل ہو گئی؟ یہ کون سی بات؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہی کیا کم ہے کہ آپ کو اللہ کے بعد کوئی ان کے مقابلے میں نہیں، آپ فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، عرش کرسی سے افضل ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مدینے پاک میں روضہ مبارک کے اندر جتنی زمین پر آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ زمین عرش سے افضل ہے۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیارت کر کے آئے وہ یہ نہ کہے کہ زرت قبر النبی، مکروہ ہے ایسا کہنا، فرماتے ہیں یوں کہو زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا من زار قبری
فقط زارنی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. لہٰذا ایسا کہنا کہ میں نے قبر کی زیارت کی مکروہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہو کہ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجاہدہ جو ہے، مجاہدہ کے معنی کوشش اور مشقت اور اپنی طاقت استعمال کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے نگاہ ڈالنے کی تو طاقت ہے، ہٹانے کی طاقت ہی نہیں رہتی. غلط، مناسب نامناسب جگہ. جس مرض کا نام بدنگاہی ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب نگاہ ڈال، بلکہ یہ بعض چالاکی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب نگاہ اٹھ جاتی ہے، حالانکہ اٹھاتے ہیں. اٹھانے کا نام اٹھنا رکھا ہوا تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے جائے. بہت بڑی چالاکی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے چالاکی نہیں چلے گی. اپنے دل سے سوال کرو کہ تم نے اٹھایا یا اٹھ گئی. اٹھتی نہیں ہے، اٹھائی جاتی ہے، اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے. اور کہتے ہیں پھر نگاہ نیچی نہیں کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، بس وہیں جم جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا اگر مجھے ایسی نگاہ کا سامنا کرا دو، میں بدری کی ایک مٹھی لے کر اس کی آنکھ پر ماروں گا، دیکھو نگاہ بند کرتا کہ نہیں. وہاں کہاں سے طاقت آ جاتی ہے بند کرنے کی. ایک مٹھی بدری لے کر اس کی آنکھ میں پھینکو، جب کہیں تک باندھ کے دیکھ رہا ہو، پھر دیکھو کیسا آنکھ بند کرتا ہے. ایسی طاقت آ جاتی ہے آنکھ بند کرنے. اللہ کے غضب و قہر کے انگارے. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے چہرے لال ہیں ان سے ڈرو، یہ آگ کے انگارے. دیکھنا ان آتشی رخوں کو تو زنہار، دیکھنا ان آتشی رخوں کو جن کے چہرے آتش آگ کی طرح ہیں، یہ خطرناک. دیکھنا ان آتشی رخوں کو تو زنہار. اور جب نظر اچانک کہیں پڑ جائے تو کہو ربنا وقنا عذاب النار. کہو اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا. یہ دوزخ کے انگارے ہیں، آپ کو وہیں لے جائیں. اور علامہ علوسی نے تفسیر روح المانی میں بھی یہی لکھا وقنا عذاب النار کی تفسیر. میں نے سوچا خواجہ صاحب نے ایسی کہہ دیا ہوگا، اور واقعی انہوں نے ایسی کہا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ الہام کر دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو مفسر نہیں ہوتے، مگر الہام کرتے ہیں وہی. کیوں جس مرکز سے علامہ علوسی کا تعلق تھا خواجہ صاحب کو وہیں سے تھا. لہذا خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو وہی علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ وقنا ربنا وقنا عذاب النار، یعنی احفظ من الشہوات التی تؤدی الی النار. اس کا ترجمہ کرتے ہیں علامہ علوسی کہ احفظ وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے میرے رب مجھے بچا، یعنی حفاظت فرما. احفظ من الشہوات، ان خواہشات سے التی تؤدی الی النار جو دوزخ تک پہنچانے والے ہیں. یہی تو ہیں دوزخ تک پہنچانے والے. ساری عبادت کا مزہ چھن جاتا ہے. ایک بدنگاہی کے بعد تلاوت کا لطف ختم، ذکر اللہ کا لطف ختم، ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے. یہ حدیث میں وعدہ ہے. اور قضیہ عکس ہوتا ہے، جب اس نے نظر نہیں بچائی تو حلاوت ایمانی غائب ہو جائے گی. اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، نماز کا مزہ غائب، ذکر کا مزہ غائب، تلاوت، یہاں تک کہ علم کی حلاوت بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. جو طلبہ بھی اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے ان کو علم کی حلاوت ان کو نصیب نہیں ہوگی. یہ ہے چیز. تو بصارت، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آنکھوں کی بصارت خدا پر دیتا ہے، خدا اسے بصیرت کی حلاوت دیتا ہے. اس کو اللہ بزنور بصیرت دے دیتا ہے. بصارت دیا اور بصیرت ملی، بصارت کے بدلے میں بصیرت ملی، یعنی دل کا نور، دل کا چین، دل کا آرام، دل کا اطمینان، دل کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس. یوں سمجھو کہ تم نے مخلوق کو دیا اور خدا ملا، خالق ملا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو شاہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کتنا خزانہ ہے، کتنا سونا ہے، کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں؟ مولانا حضرت شاہ سلطان نظام الدین اولیاء، حضرت شاہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ شاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو پوچھا آپ کو لوگ شاہ کیوں کہتے ہیں؟ کتنا خزانہ ہے، اپنے سونے کا حساب دیجیے، سونا کتنا ہے سونا. اس اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، بہت ہی عمدہ جواب دیا. اس نے کہا بخانہ زب نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں. ولے دارم خدائے در امیرم، لیکن میں خدائے در رکھتا ہوں جو سونے کا خالق، جس نے سونے کو پیدا کیا ہے میں وہ دل میں رکھتا ہوں. ولے دارم خدائے در، میں خدائے در رکھتا ہوں، در کا خدا رکھتا ہوں دل میں. ولے دارم خدائے در امیرم، میں امیر ہوں.
کیونکہ خدا زر، تم زر رکھتے ہو، میں زر کا خالق رکھتا ہوں. اسی لیے بڑے بڑے زر والے اس کی جوتیاں اٹھاتے اگر آنکھیں نصیب ہو جائیں. رہ گیا بعض بزرگوں کے پاس کچھ دنیا بھی دے دی جاتی ہے، بعض بزرگوں کے غلاموں کے پاس بھی ہوتی ہے، تو ان کی دنیا سے یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ یہاں تو بڑی قالین بچھی ہوئی ہے، موٹر بھی ہے، تو ان کے دل میں بھی سب ٹر ہوتا ہوا ہے. یہ سب جتنے ٹر ہیں باہر رہتے ہیں، وہ دل میں نہیں ہوتا. ان کے امتحان کے وقت میں پتہ چلتا ہے، جب ان کو کہیں جانا ہوتا ہے سفر حضر میں اللہ کے لیے، پھر دیکھو تو بیوی بچوں کو دیکھتے بھی نہیں کدھر ہے، سلام دعا کر کے چل دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. حضرت اللہ جامی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبید اللہ احرار سے جب بیت ہونے گئے تو دیکھا گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، شاندار کھیتی باڑی، باغ، مزدور، نوکر چاکر. کہنے لگے ارے بھائی یہ تو بہت بڑے، اتنا مال رکھتے ہوئے ان کے دل میں کہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی. وسوسہ آ گیا تو سوچا لاؤ امتحان ہی کر لیں. کہنے لگے حضرت مجھے حج کرنا ہے مگر کوئی ساتھی نہیں ملتا. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کے بعد یہ گفتگو کی. کہنے لگے بیٹھ جاؤ. اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کے ہاتھ پکڑا ملا جامی کا، کہا چلو حج کرنے. 2 دروازے تھے، ایک حج کی طرف جا رہا تھا اور ایک گھر کی طرف جا رہا تھا. جو کعبے کی طرف دروازہ جا رہا تھا شہر کی طرف، اس طرف سے کہا چلو. کہنے لگے گھر والوں کو سلام دعا تو کر لو، کچھ سامان وامان تو لے لو. کہنے لگے کیسا سامان، جس کا تم نے نام لیا ہے اس کا تو نام سنتے ہی ہوش اڑ گئے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کیا ہے سب وہ حفاظت کرے گا. چلو. کہنے لگے حضرت بس معافی چاہتا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ یہ دنیا آپ کے دل میں ہے، مگر معلوم ہوا دنیا دل میں نہیں ہے، باہر اللہ نے دیا ہوا. ایک مرتبہ حضرت ملا جامی نے بیت کے وقت میں ان کے دل میں یہ بھی وسوسہ آیا. اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور بھی ہو چکا، قریب ہی قریب 2 واقعے ہوئے، بس پھر اس کے بعد داخل سلسلہ ہو گئے، ہاتھ اوپر بیت کر لی. اس سے پہلے ایک وسوسہ یہ آیا کہ یہ نمبردانس کی دنیا دوست دارت، اتنی دنیا جن کے پاس ہو، اتنے نوکر چاکر گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اس میں تو کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں. کیا پڑھا تھا؟ نمبردانس کی دنیا دوست دارت. یہ مرد نہیں ہو سکتا، اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے گی. یعنی اتنے گھوڑے، نوکر چاکر، باغات، یہ شاندار، یہ سب. وسوسہ آیا، واپس چلے گئے، بیت نہیں ہوئی. رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور ملا جانی کا قرضہ تھا، کسی مقروض تھے، وہ ان کی گریبان پکڑی ہوئی ملا جانی کی، اور کہہ رہا مولانا صاحب میرا قرضہ دو ورنہ ابھی اللہ میاں سے پکڑوا دوں گا. کتنے میں دیکھا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جن کے بارے میں ان کو وسوسہ آیا تھا، وہ گھوڑے پر آئے اور تھیلی اشرفیوں کے لیے ہوئے اسی خواب میں، اور پوچھا اس فقیر کو کیوں پریشان کرتے ہو. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو اپنے بعد میں بیان فرما رہے ہیں. یاد رکھو میں اردو ڈائجسٹ نہیں دیکھتا، میں جو واقعہ سناؤں گا مستند چیز ہوتی، اپنے بزرگوں کی باتیں ہوتی. پوچھا بھائی اس کا مولانا جامی کا تم نے گریبان کیوں پکڑا ہوا؟ کہا میرا قرضہ اتنا ہوتا ہے. یعنی لوگ کتنا قرضہ کا اتنا، ایک لوگ یہ فقیر ادا کرتا ہے، سارا قرضہ ادا کر دیا صاحب نے. اس کے بعد جب آئے پھر آنکھ کھلی تو فوراً روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے کہنے لگے حضرت بیعت کر لیجیے. میں ایسے بیعت نہیں کروں گا، کل تم نے جو مصرع پڑھا تھا وہ کشف ہو گیا. کشف اختیاری نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو کرا دیتا ہے، اولیاء اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. نہ چاہے تو اپنے گھر کے اندر کی چیز کا بھی پتہ نہ ہو. نہیں چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی گاؤں میں کنویں کے اندر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور جب چاہا تو مصر سے کرتے کی خوشبو آ گئی. زے مصرش بوئے یوسف را شنیدم سنیدی، زے مصرش بوئے یوسف را شنیدی چرا در چاہے کنارا ندیدی. زے مصرش بوئے یوسف را شنیدی، یعنی مصر سے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ لیا. چرا در چاہے کنا نش ندیدی، اور چاہے کنا کنویں کے جو کنواں تھا اس کے اندر نہیں دیکھا، بالکل قریب تھا گھر سے، گاؤں کے اندر، گاؤں کے باہر معاملہ تھا. اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں اپنے مقبول بندوں کو بتا دیتے ہیں، نہیں چاہتے تو پتہ نہیں چلتا. لہذا اللہ نے ان کو کشف کرا دیا. حضرت نے فرمایا کل جو مصرع تم نے کیا پڑھا تھا اس کو دوہرا دو، پھر پڑھو تب بیعت کروں گا.
ہمارے ڈر کے پاؤں نہیں رہتے، کیونکہ اعتراض تھا اس میں اعتراض تھا کہ نمبر دانس کی دنیا دوست دارم، نمبر دانس کی دنیا دوست دارت، میں وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کار موٹر اور یہ قالینیں بچھی دوست رکھتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائیں اور 10 گلاس لیمن لگے ہوں اور کھانے کو کچھ نہ ہو اور دروازوں پر قربانی کی کھال بھی لینے جائیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ والے۔ بھیک مانگنے والوں کو شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ بھی حالت بشیر، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ بھی، تم نے اللہ والوں کو کہاں دیکھا ہے؟ بھیک مانگنے والے شاہ صاحب نہیں ہوتے، یہ شاہ صاحب ہوتے ہیں۔ اگر خانقاہ بنا لیں تو خامخواہ ہے، خانقاہ نہیں، خامخواہ ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضرت ملا جامی نے کہا، حضرت گستاخی معاف ہو، پھر پڑھے دیتا ہوں، کل میں نے یہ مصرع پڑھا تھا، نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ فرمایا اب میرا مصرع ملا لو، کیونکہ تم اب طائب ہو چکے ہو، ناظم ہو چکے ہو، بیت ہونا چاہتے ہو، اب میرا مصرع اس میں ملا لو۔ اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے، جیسے صدیق اکبر نے رکھا تھا، ضرورت پڑی تو سارا گھر دے دیا، جھاڑو لگا دیا، اپنے بٹن بھی توڑ دیے، سوئی یہاں وہ ببول کے کانٹے لگا دیے، بٹن بھی چیز تھی تو اللہ مانگے اور میں کوئی چیز رکھوں، لہذا بٹن بھی توڑ دیے، کانٹے لگا دیے، کمبل اوڑھے آئے۔ اسی وقت وہی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، صدیق نے سارا گھر لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے آپ کے صدیق کو اور پوچھا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت ہے، کچھ پچھتا تو نہیں رہا ہے میری راہ میں کچھ دے کر؟ تو صدیق اکبر سے پوچھا آپ نے، جبرائیل وہ تو فوراً فرمایا کہ انا راضی نہ ربی، انا راضی نہ ربی، میں اپنے رب سے بہت خوش ہوں، ورا رقص کرنے لگے، مارے خوشی کے وزن آ گئے، انا راضی نہ ربی، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراں میں تم سے کیا لے جائے، حالات فرماتے ہیں دونوں جہان اللہ کو دینے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ بڑی مہنگی والی چیز ہوتی ہے، خدا اپنے عاشقوں کو بڑی مہنگی والی پلاتا ہے۔ ہاں عظیم لذت پاکاں کشیدن، اللہ پاک بندوں کو پاک والی پلاتا ہے، کیا سے کیا مقام ملا دیکھو۔ اسی لیے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی کیا قیمت ہے، کیا قربان کر دوں، آپ پر کیا چیز قربان کر دوں کہ آپ مل جائیں، بندوں کو اللہ مل جاتا ہے، کیسے ملتے ہیں آپ؟ آواز آئی آسمان سے کہ دونوں جہان دے دے، دونوں جہان، دنیا بھی دے آخرت بھی، سب قربان کر دے مجھ کو۔ آخرت کیسے دے دے، یہ مسئلہ ہے، آخرت کیسے دے بھائی؟ یعنی جو نیکیاں کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، وہ جائز ہے، جنت کو بھی سامنے رکھنا اور ثواب کو بھی سامنے رکھنا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی قیمت کے مقابلے میں سب کچھ بھول جائے پھر یہ اعلیٰ مقام کہ اللہ آپ خوش ہو جائیں، جس سے اللہ خوش ہوں گے تو جنت تو خود ہی مل جائے گی۔ لہذا ہر عمل میں یہ نیت ہو اللہ ابتغاء مرضات اللہ یبتغون رضوانا من اللہ۔ دیکھو صحابہ کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ میرے صحابہ، آگے ان کے تہجد کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما دیا یہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، جو عمل جہاد کرتے ہیں، گردن کٹاتے ہیں، یبتغون رضوانا من اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، یہ سنتے پھرتے ہیں کہ کیا عمل کر لوں کہ میرا خدا خوش ہو جائے، سنتے پھرتے ہیں کہ یا کون سا عمل کروں، گھومتے پھرتے ہیں، ابتغاء مانے تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے ہیں جان دینے کی راہوں، تلاش کرتے ہیں جان دینے کی راہوں کو کہ کس راستے سے خدا پر فدا ہو جاؤں اور اللہ راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ، یا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو، اس کی رضوان و خوشی کو۔ تو آواز آئی کہ دونوں جہان دے دو۔ اس اللہ والے نے شعر پڑھا، خدا سے خطاب کیا، آواز آتی ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ربط خفی رکھتے ہیں اپنے بندوں سے، بندے محسوس کرتے ہیں جن کو رابطہ عطا کرتے ہیں۔
فوراً انہوں نے یہ شعر کہا، اللہ سے خطاب کیا کہ اللہ آپ نے دونوں جہان اپنی قیمت بیان کی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بیان کی۔ فرماتے ہیں کیا پیارا شعر کہا، اللہ جب بھی حضرت پڑھتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب جب بھی پڑھتے تھے روتے تھے، مست ہو جاتے، بڑا پیارا جواب دیا اس نے، واقعی اللہ کا عاشق تھا، وفاداری کی بو اس کے شعر سے ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، وفاداری کی بو اس کے شعر سے سننے کی، واقعی وہ اللہ والا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم فرمایا ہے، یعنی یہ جہان بھی وہ جہان بھی، قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت ہے خدا دو جہان فرمایا ہے، یہی نا آگے وہ کہتا ہے میرخبالہ تم کی ارزانی ہنوز، آپ دام اور بڑھائیے، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے۔ اللہ اللہ یہ شان ہے، بتائیے آپ مسجد کے اندر ہیں، اس کے اندر وفاداری کی بو ہے آدمی، بولیے یہ تھے عاشق خدا کے، اس میں بوئے وفائے بندگی، وفائے بندگی اس کے ایک ایک لفظ میں موجود ہے۔ اس کے شعر کو دیکھو، غور کرو اس کے معنی میں، اس نے کیا بات پیش کی۔ جب بھی میرے شیخ اس شعر کو پڑھتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ہمیشہ میں نے دیکھا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس شعر کو پڑھتے تھے تو مست ہو جاتے۔ اس نے کیا پیارا کہا، کس طرح خطاب کیا، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دو جہان فرمایا، یہ جہان اور وہ جہان، نرخ بالا کن، ابھی نرخ بھاؤ، نرخ مانے بھاؤ اور اونچا کیجیے، نرخ بالا کن کی ارزانی حنوز، ابھی تو بہت سستے ہیں آپ، اگر دو جہان دے کر بھی خدا آپ مل جائے تو آپ بہت سستے۔ یہ جان دی ہوئی، غالب کو اللہ جزا خیر دی اس معاملے میں، اس نے یہ شعر بہت عمدہ کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ نے غلام کو کوئی چیز دے دی، اس نے کہا یہ آپ پر صدا کرتا ہوں، کیا کمال ہوا، جان خدا نے دی، آپ نے دے دی اللہ کے راستے میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی لیے شہدا جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ میری ایک تمنا ہے جو جنت میں نہیں پوری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ کیا تمنا ہے، کہنے لگے کہ حوریں ہیں، شہد اور شراب اور نہر، پاکیزہ شراب وہاں کی جنت میں، اور دودھ کی نہریں دریا اور پانی کا شہد کا دریا ہے، حوریں ہیں، سب کچھ ہے یہاں، بس ایک چیز کی نہیں ہے یہاں۔ اللہ فرمائیں گے وہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ شہید شہادت کے درجے والے جو شاہد ہوئے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ میری ہم لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ دوبارہ آپ دنیا میں بھیجیں اور پھر آپ کی راہ میں مجھے پھر شہادت نصیب ہو، کیا جان ہوتی، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ جو میرے رگے گلو میں تھا، وہ ایک قطرہ خون جو اس گردن کی رگ میں ہے، 1000 بار مقتل کی طرف لے گیا۔ بڑا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو متن تحقیق دمت کشتن کی من، اے دنیا والوں مجھے قتل سے مت ڈراؤ کہ جہاد میں ہماری گردن اڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں چشمے زارم بخون خیشتن، ہم تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں کہ میری خون کب خدا پر فدا ہو۔ چشمے زارم مانے کیا ہے، چشنا زار پیاسے کو کہتے ہیں، چشمے زارم بخون خیشتن، میں اپنے خون کا خود پیاسا ہوں، یہ نہیں کہ مجبوراً جا رہا ہوں جہاد میں، حکم سمجھ کر نہیں، میں خود پیاسا ہوں اپنے خون کا کہ کب اللہ تعالیٰ ایسا موقع تھا۔ تو دیکھیے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس شیخ سے بیٹھ گئی، بدگمانی اسی لیے فرمایا بزرگوں سے بدگمانی مت کرو۔ معرومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ شیطان کا آخری حربہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے بدگمان کر دیتا ہے، تاکہ جس چوکی سے پانی پی رہا ہے وہاں سے اس کو دور کر دو، کہیں پانی پی کر اللہ والا نہ بن جائے، لہذا ایسے اس سے دل میں خیالات ڈال دیتا ہے۔ ایسے وقت پر کیا کرنا چاہیے، معرومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں سجدارا کہ خدایا وا رہا کن
جی گما سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، اپنی سجدہ گاہ کو آنسوؤں کو بہا کر کر دو اور خدا سے رو کہ خدایا رہا تم جی گما، اس بدگمانی سے مجھے خلاصی عطا فرما۔ میں آپ کے پاک بندوں کے بارے میں اس قابل نہیں ہوں کہ گمان کوئی کروں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے جیسے آدمی بتاتے ہیں ایک ذرے نے کہا پہاڑ کے دامن میں کہ پہاڑ میں تجھ کو تولوں گا، میرا وزن کروں گا کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو پہاڑ نے ہنس کر کہا کہ اے ذرے اگر تو مجھے اپنے ترازو پر رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی۔ ہے قوم را خدا رسوا نہ کر، کسی قوم کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں فرماتے۔ تعدیل صاحب دل نامت بدر، جب تک کسی اہل دل اور اللہ والے کو نہیں ستاتے۔ لہذا حسن ظن جتنا زیادہ ہوگا اپنی مربی سے اتنی زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اور عام مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے حدیث میں ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر ایمان والے سے نیک گمان رکھو۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ میاں نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، کیونکہ حکم رسول ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ اور فرماتے تھے اگر تم نے بدگمانی کی تو مقدمہ دائر ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر دلیل پیش کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ جو تم نے بدگمانی کی تھی، برا گمان دل میں لائے تھے، مسئلہ تو اس پر تم دلیل پیش کرو۔ تو فرماتے تھے ہنس کر کے کہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے کو مقدمے میں پھنسا رہے ہیں، مفت کے ثواب کو چھوڑ کر مقدمے میں پھنسا رہے ہیں۔ نادانی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی اپنا کام کیوں پکواتے ہو خامخواہ؟ مفت کا ثواب لو۔